علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ لطف پروردگار کہ سرکار ختم یہ مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ دنیا سے جانے سے پہلے انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی کا عنوان دے کر گئے۔ اور جب کبھی قرآن کی طرف انسان نے رجوع کیا تو کیفیت ایسی محسوس ہوئی، کسی مشکل مسئلے پر، بہت غور کیجئے گا، کسی مشکل عنوان پر جب کوئی پریشانی سامنے آئی ہے تو قرآن مجید سے شاید انسان نہ سمجھ پایا ہو، اگر قرآن کو سمجھانے والے اگر آل محمد ساتھ رہے تو محکم بھی سمجھ میں آ گیا، متشابہ بھی سمجھ میں آ گیا، ناسخ بھی سمجھ میں آ گیا، منسوخ بھی سمجھ میں آ گیا۔ چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ، یہ ناسخ کیا ہے اور یہ منسوخ کیا، یہ محکم اور یہ متشابہ کیا؟ قرآن تو کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم کسی بارے میں نہیں جانتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ اہل ذکر سے سوال کر لیا کرو۔ یہ اہل ذکر کون ہیں؟ یہ کون بتائے گا؟ یہ وہی تو بتائیں گے کہ جنہیں محکم کا بھی عنوان معلوم ہوگا، متشابہ کا عنوان بھی معلوم ہوگا۔ راوی سوال کر رہا تھا ناسخ اور منسوخ کے بارے میں، جبکہ امام کی خدمت میں پہنچا ہوا ہے، اور امام سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت کے ذیل میں ارشاد فرماتے ہیں، جب راوی پوچھتا ہے بولا آپ بتائیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون میں پروردگار نے جو اعلان کر دیا ہے کہ اے صاحبان ایمان، اللہ کی بارگاہ میں ایسا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ تو مولا بتائیے حق تقوی پروردگار کیا ہے؟ امام ارشاد فرماتے ہیں تین باتیں ہیں حق تقوی پروردگار میں۔ پہلی بات، ہمیشہ اطاعت کرو، کبھی معصیت نہ کرو، ہمیشہ خدا کو یاد رکھو، کبھی خدا کو بھولا نہ دو، ہمیشہ شکر خدا کرو، کبھی خدا سے شکوہ اور شکایت نہ کرو۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تین باتیں، پہلی بات ہمیشہ اطاعت کرو، کبھی معصیت نہ ہو، ہمیشہ ذکر خدا کرو، کبھی نسیان نہ کرو، خدا کو بھول نہ جاؤ، ہمیشہ شکر خدا کرو، کبھی کفران مت کرو۔ راوی کہتا ہے مولا سے، مولا ان تینوں باتوں پر تو عمل نہیں ہو سکتا، ہم کبھی اطاعت بھی کرتے ہیں اور کبھی معصیت بھی ہو جاتی ہے، ہم کبھی خدا کو یاد بھی کرتے ہیں اور کبھی خدا کو بھول بھی جاتے ہیں، ہم کبھی شکر خدا بھی کرتے ہیں اور کبھی شکر خدا سے اپنے آپ کو الگ بھی کر لیتے ہیں، یعنی کبھی شکوہ بھی کر دیتے ہیں، کبھی خدا سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ امام نے ارشاد فرمایا خدا تمہاری کمزوری کو خوب جانتا تھا، اسی لیے اس نے اس آیت کو منسوخ کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، آیت منسوخ ہو گئی۔ شاید کوئی اور ہوتا تو یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتا اچھا ہوا آیت منسوخ نہیں، آیت کینسل ہو گئی، تلاوت ہوتی رہے گی، آیت رہے گی، مگر اس کا حکم منسوخ ہو گیا۔ اب جب منسوخ ہو گیا تو راوی بڑا عمدہ انسان ہے، کہتا ہے مولا اگر منسوخ اسے آپ کہتے ہیں تو ناسخ کیا ہوگا؟ کوئی آیت منسوخ ہو نہیں سکتی جب تک کہ ناسخ آیت نازل نہ ہو جائے۔ تب امام ارشاد فرماتے ہیں یہ سورہ آل عمران ہے، وہ سورہ تغابن ہے۔ امام فرماتے ہیں اس کا ناسخ یہاں پر نہیں ہے، اس کا ناسخ سورہ تغابن کے اندر ہے، آیت نمبر 18 واتقوا اللہ ما استطعتم۔ اللہ کہتا ہے پھر اللہ کی بارگاہ میں تقوی اختیار کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے۔ بہت غور کیجئے، حق تقاتہ، جتنا اللہ کے تقوی کا حق ہے وہاں تو نہیں پہنچ سکتے، البتہ جتنی تمہاری استطاعت ہے اتنا تو متقی بن جاؤ۔ اللہ پڑھے محمد والے محمد۔
حق ہے علی، حق ہے علی، علی ہے جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر